نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ محترم حضرات، پچھلے سبق میں ہم نے استنجے کا طریقہ اور استنجے کے آداب یہ سمجھنے کی کوشش کی ہے۔ اب ہم تیمم کے بارے میں جانیں گے۔ کس کے بارے میں بھائی؟ تیمم کے بارے میں۔ لفظ تیمم یا تیمم، اس میں فرق یہ ہے کہ تیمم نہیں ہوتا، تیمم ہوتا ہے۔ کیا لفظ ہوتا ہے؟ تیمم۔ قرآن کریم میں اللہ کریم نے ارشاد فرمایا فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، اگر پانی نہ مل سکے تو پاک مٹی سے تیمم کیا جائے۔ پاک مٹی سے کیا کیا جائے؟ تیمم کیا جائے۔ اچھا، تیمم کس وقت انسان کرے؟ جب پہلے نمبر پہ پانی نہ مل سکے، پانی نہ مل سکے، چاروں طرف 1 کلومیٹر کے حساب سے، یعنی 1 کلومیٹر دائیں، 1 کلومیٹر بائیں، 1 کلومیٹر آگے، 1 کلومیٹر پیچھے، یہ 1 میل کا حساب ہے۔ اگر کلومیٹر دیکھا جائے گا تو وہ 1.5 کلومیٹر بنے گا۔ 1 میل چاروں طرف پانی کا کوئی یقین نہ ہو کہ یہاں ہوگا، یہاں ہوگا، یہاں ہوگا، تو پھر نماز کا وقت اگر آ جائے، پانی نہ مل رہا ہو، تو پھر کیا کرے گا انسان؟ تیمم کرے گا۔ ایک تو یہ ہے کہ پانی نہ ملتا ہو، دوسرا یہ ہے کہ پانی تو موجود ہو کسی کنویں میں، لیکن پانی نکالنے کے لیے کوئی ڈول وغیرہ نہ ہو، تو پھر بھی تیمم کرے گا۔ تیسرا یہ ہے کہ اگر کسی بیماری کا شکار ہے، پانی لگنے سے بیماری کے بڑھنے کا خطرہ ہے، تو پھر بھی تیمم کرے گا، وضو نہیں کرے گا۔ چوتھا یہ ہے کہ اگر سردی اتنی زیادہ ہے کہ پانی کے جسم کے ساتھ لگنے کو ڈاکٹر نے یا کسی ماہر طبیب نے منع کیا ہوا ہے، تو پھر بھی اس کو تیمم کرنا ہوگا۔ اچھا، تیمم کا طریقہ کیا ہے؟ پہلے تیمم کے فرائض سن لیں۔ تیمم میں 3 باتیں فرض ہیں۔ کتنی باتیں فرض ہیں بھائی؟ 3 باتیں تیمم میں فرض ہیں۔ سب سے پہلے نیت کرنا، یہ تیمم میں فرض ہے۔ نیت کرنا تیمم میں کیا ہے؟ فرض ہے۔ بولا کرو تاکہ پتہ چلے بھی آپ کو سمجھ آ رہی ہے۔ نیت کرنا تیمم میں کیا ہے؟ فرض ہے۔ وضو میں نیت کرنا یا غسل میں نیت کرنا یہ فرض نہیں ہے، سنت ہے، لیکن تیمم میں نیت کرنا فرض ہے۔ اس کے بعد دوسرا فرض کیا ہے؟ دونوں ہاتھوں کو زمین پہ مار کر اپنے سارے چہرے کا مسح کرنا، یہ دوسرا فرض ہے۔ اور تیسرا فرض کیا ہے؟ کوہنیوں سمیت دونوں بازوؤں کا مکمل مسح کرنا۔ اس کا طریقہ بھی بتاتا ہوں، یہ تیسرا فرض ہے۔ تو تیمم کے کتنے فرض ہیں؟ 3 فرض ہیں۔ تیمم کے کتنے فرض ہیں؟ 3 فرض ہیں۔ تیمم اگر انسان پہ غسل فرض ہے تو پھر بھی یہی تیمم ہوگا۔ اگر اس نے وضو کرنا ہے، مطلب وہ پاک ہے، غسل اس پہ فرض نہیں ہے، نماز پڑھنی ہے، وضو نہیں ہے، تو پھر بھی تیمم یہی ہوگا۔ وضو اور غسل کے تیمم میں صرف نیت کا فرق ہے۔ کس کا فرق ہے؟ نیت کا فرق ہے۔ اچھا، اب اس کا طریقہ کار سن لیں۔ طریقہ کار کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہوئے نیت کرے، دونوں ہاتھوں کو انگلیاں کشادہ کر کے زمین پہ مارے، تھوڑا سا آگے کرے، تھوڑا سا پیچھے کرے۔ اگر زیادہ مٹی لگ جائے تو انگوٹھوں سے جھاڑ لے۔ پھر کیا کرے؟ جتنا چہرہ وضو میں دھونا فرض ہے، اتنے چہرے کا مکمل مسح کرے۔ یہاں بھی ہاتھ پھیرے، آنکھوں کے یہ پیشانی پہ، یہاں، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ مسح سے گھیر لے، مکمل چہرے کا مسح کرے۔ اس کے بعد پھر دوبارہ زمین پہ ہاتھ مارے،
تھوڑا سا آگے کرے پیچھے کرے، تو پھر اس طریقے سے ہاتھ لے کے آئے مکمل۔ اگر انگوٹھی وغیرہ پہنی ہو تو اس کو اتارنا ہے، کیونکہ اگر انگوٹھی پہنی ہوگی تو پھر اس کے نیچے مسا نہیں ہوگا۔ انگوٹھی اتار کے مکمل طور پہ اس طرح یہ ہاتھ ادھر لے آئے، پھر ادھر سے ایسے نیچے کی طرف لے آئے، تو اسی طرح پھر یہ ہاتھ ایسے، مطلب کونیوں سمیت دونوں بازوؤں کو مکمل طور پہ مسے میں گھیر لے۔ یہ کیا ہو جائے گا؟ اس کا تیمم ہو جائے گا۔ کیا ہو جائے گا؟ تیمم۔ اس کے بعد وہ پاک ہو گیا۔ اگر اس نے پاکی کے لیے کیا ہے تو پاک ہو گیا، اگر اس نے وضو کی نیت سے کیا ہے تو اب اس کے بعد جو چیزیں وضو کے ذریعے جائز ہوتی ہیں وہ اس تیمم کے ساتھ بھی جائز ہو جائیں گی۔ ایک سوال اور پیدا ہوگا آپ کے ذہن میں، بھئی تیمم ٹوٹے گا کیسے؟ جن چیزوں سے غسل فرض ہوتا ہے ان چیزوں سے بھی تیمم ٹوٹ جائے گا، اور جن چیزوں سے وضو ٹوٹتا ہے ان سے بھی تیمم ٹوٹ جائے گا۔ ایک چیز اور ہے کہ پانی کے استعمال پر جب قدرت حاصل ہو جائے گی پھر بھی تیمم ٹوٹ جائے گا۔ یعنی پانی نہیں تھا تو تیمم کیا، جب پانی آ گیا تو تیمم ٹوٹ گیا، پانی مل گیا تو تیمم کیا ہو جائے گا؟ ٹوٹ جائے گا۔ اچھا، اب تیمم کرنا کس پہ چاہیے؟ یہ ایک اصول کی بات آپ کو بتانے لگا ہوں۔ جس چیز کو آگ نہیں جلاتی، جس چیز کو آگ نہیں جلاتی اس سے آپ تیمم کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پہ پتھر پہ، زمین کی جو بھی جنس ہے اس پہ آپ تیمم کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ کسی اور چیز سے تیمم نہیں کر سکتے۔ اگر اس پہ غبار، مٹی وغیرہ پڑی ہو تو پھر اس سے تیمم کیا جا سکتا ہے، نہیں تو پتھر سے، چونے سے، ریت سے، اس طرح کی چیزوں سے تیمم ہو جاتا ہے۔ قالین پہ اگر ایسے ہاتھ مارنے سے کچھ غبار نظر آئے تو اس سے بھی تیمم ہو سکتا ہے۔ بولیے، تیمم کیا ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے، ادا ہو سکتا ہے۔ تو یہ تھے تیمم کے کچھ مسائل۔ ہاں، نماز عید اگر جا رہی ہو، نماز جنازہ اگر جا رہا ہو، نماز عید اگر جا رہی ہو، اب دوبارہ عیدگاہ میں عید تو پڑھائی نہیں جائے گی، تو عید اگر فوت ہو گئی، نکلے گا باہر وضو کرنے کے لیے تو پیچھے سے رکعتیں نکل جائیں گی، پھر کیا کرے گا؟ یا جنازہ نکل جائے گا، پھر کیا کرے گا؟ پانی تو ہے لیکن وہ دور ہے، وضو کرنے جائے گا تو پھر جنازہ ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا، تو پھر کیا کرے؟ تو ایسی صورت میں بھی تیمم بندہ کر سکتا ہے، کیونکہ یہ جنازے کے نکلنے کا خطرہ ہے اور عید کی نماز کے نکلنے کا خطرہ ہے، لہذا ایسی صورت میں بھی تیمم کر سکتا ہے۔ تو دوستو، یہ تھا تیمم کا کچھ مختصر بیان، باقی اس میں اور بھی بہت ساری تفصیلات ہیں، وہ بڑی کتابوں میں ہیں۔ یاد رکھنے کے لیے اور ضرورت کے لیے یہ مسائل یاد رکھنے ضروری ہیں۔ اللہ کریم سے دعا ہے اللہ کریم ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔